چھوٹا سا ایک علمی نقطے کی بات یہ بھی بتا دوں کہ خضر علیہ السلام کے بارے میں صوفیاء کرام کا یہ عقیدہ ہے کہ وہ زندہ ہیں. کیا عقیدہ ہے؟ بولتے کیوں نہیں؟ زندہ ہیں. لیکن قرآن و سنت میں ایسی کوئی بات نہیں ملتی. قرآن و سنت سے صرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آسمانوں پہ حیات کا ثبوت ملتا ہے اور کسی کی بھی حیات کا ثبوت نہیں ملتا. باقی انبیاء کرام جو قبروں میں حیات ہیں وہ برزخی حیات کے ساتھ زندہ ہیں. وہ دنیاوی حیات نہیں ہے, وہ برزخی حیات ہے. دنیاوی لحاظ سے تمام انبیاء سوائے حضرت عیسیٰ کے تمام انبیاء دنیاوی لحاظ سے پردہ فرما چکے ہیں. البتہ قبر میں ان کو برزخی حیات ملتی ہے اور وہ حیات اتنی طاقتور ہوتی ہے کہ اس حیات کا جو برزخی حیات ہے اس کا اس جسم سے تعلق ہوتا ہے, اور کس نوعیت کا تعلق ہے اس کی ہمیں علم نہیں ہے. اس سے زیادہ ہمیں گہرائی میں جانے کی شریعت نے اجازت نہیں دی. لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام باقاعدہ دنیاوی حیات کے ساتھ زندہ ہیں اور آسمانوں پہ ہیں, قرب قیامت میں تشریف لائیں گے. حضرت عیسیٰ کے علاوہ کسی کے بارے میں یقینی طور پر نہیں کہا جا سکتا. باقی صوفیہ کرام کے جو مشاہدات ہیں, بہت سے نیک بزرگ ایسے گزرے جو یہ کہتے تھے کہ ہمیں خضر علیہ السلام نظر آئے. میں نے سنا ہے کہ حضرت مفتی زرولی صاحب بھی فرماتے ہیں کہ مجھے خضر علیہ السلام نظر آئے. واللہ عالم, کسی سے سنا ہے, یہ خبر صحیح بھی ہو سکتی ہے غلط بھی ہو سکتی ہے. تو اس طرح ہمارے بہت سارے اکابر ہیں جو کہتے ہیں ہم نے خضر کو دیکھا ہے. تو یہ بات یاد رکھیں کہ یہ ان کے اکابر کے اپنے کشف ہیں, اپنے مشاہدات ہیں. تو یہ جو صوفیہ کرام ہوتے ہیں, نیک ہوتے ہیں, ان کے کشف یہ حجت نہیں ہے. بات آ رہی ہے سمجھ؟ اس سے کوئی عقیدہ بنانا, عقیدہ نہیں بنایا جا سکتا. ہم قرآن و سنت کے پابند ہیں. قرآن و سنت میں کیا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی حیات کا تذکرہ ہے, اور کوئی ہمارے پاس قطعی یا صحیح دلیل ایسی نہیں ہے. صوفیہ کے کشف دلیل نہیں ہوتے ہیں, تجربے ہوتے ہیں ان کے, جو صحیح بھی ہو سکتے ہیں اور غلط بھی ہو سکتے ہیں. اس لیے ان کو عقیدہ نہیں بنایا جا سکتا. تو لہذا یہ جو بعض لوگ اس پہ مناظرے کرتے ہیں نا, اگر کسی صوفی صاحب کا یہ دعویٰ ہے کہ مجھے نظر آئے ہیں تو ان کی گستاخی نہ کی جائے, ان کو سمجھا جائے بھائی ہو سکتا ہے ان کو نظر آ گیا ہو. صوفیہ کرام کے بعض مکاشف ایسے ہیں جو 100% غلط ہیں, 100% غلط ہیں. حالانکہ وہ انہوں نے جنہوں نے دعوے کیے ہیں نا, جن صوفیہ نے, وہ صوفیہ بہت نیک تھے, عالم بھی تھے, سب کچھ تھا, مگر ان کے دعوے 100% غلط تھے. ہم ان کی گستاخی نہیں کر سکتے. ہم کہتے ہیں ان کو چونکہ نظر آیا تو وہ دعویٰ کیا ہے. ہمارے ہی اکابر میں بعض حضرات ایسے ہیں جو یہ دعویٰ کر کے دنیا سے گئے ہیں کہ ہم نے جاگتی حالت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. ممکن ہے آپ بھی کسی کتاب میں پڑھیں ہمارے فلاں بزرگ نے دعویٰ کیا کہ میں نے جاگتی حالت میں دیکھا ہے. یاد رکھو, جاگتی حالت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنا ناممکن ہے, ناممکن. جو بزرگ یہ دعویٰ کرے, ہم ان بزرگ کے بارے میں اچھا گمان رکھتے ہیں کہ ان کو کوئی چیز نظر آئی ہوگی جس سے وہ یہ سمجھے کہ یہ نبی ہیں, لیکن حقیقت میں یہ ممکن نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جاگتی حالت میں جب آپ نے نبی کو اپنے سامنے دیکھا تو اس کا مطلب کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبر سے تشریف لائے تھے وہاں پہ؟ کیا یہ تو گستاخی ایک نوعیت کی, کیونکہ ان کی نیت گستاخی کی نہیں تھی. تو ظاہر ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنی قبر اطہر میں ہیں, لوگ وہیں سلام پیش کرتے ہیں. تو ہم یہ کہیں گے کہ ان کے ذہن میں یہ ان کو محسوس ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی شبیہ ان کو نظر آئی, جس سے یہ کیا سمجھے کہ ہم عین نبی کی زیارت کر رہے ہیں. کسی کی شبیہ کی زیارت کر لینا وہ عین پیغمبر کی زیارت نہیں ہوتی. بہت مشکل ہے سمجھانا, بات بہت مشکل ہے سمجھانا. بعض دفعہ انسان خیالاتی دنیا میں ہوتا ہے, اسے کچھ چیزیں نظر آ جاتی ہیں. اور صوفیہ کرام چونکہ ذکر اذکار بہت زیادہ کرتے تھے نا, تو ان کو ایسی چیزیں نظر بھی آ جاتی تھیں, لیکن حقیقت نہیں ہوتی ہے. تو یہ ان کے اپنا تخیل ہوتا ہے. ہاں, نبی کے علاوہ اگر کوئی دعویٰ کرتا ہے تو وہ ہم اللہ پہ چھوڑ دیتے ہیں کہ ہو سکتا ہے دیکھا, ہو سکتا ہے نہ دیکھا ہو, ہم کیا کہہ سکتے ہیں. علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے کہ اگر حضرت خضر علیہ الصلوۃ والسلام زندہ ہیں, میری ملاقات ہوئی تو میں ان سے پوچھوں گا کہ آپ یہاں کیا کر رہے ہیں, آپ کو وہاں ہونا چاہیے تھا, وہاں ہونا چاہیے تھا. ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے, اس دور میں رشیا کے خلاف جہاد ہو رہا تھا, فرماتے تھے اگر مجھے حضرت خضر کی زیارت ہوئی تو میں ان سے کہوں گا آپ کو تو کابل میں ہونا چاہیے تھا حضرت. یہ اپنے اپنے ذوق ہیں, دونوں طرف ہیں صوفیہ کرام. تو لہذا اس میں اصل کیا ہے, جو عقائد کے معاملے میں سیدھا سیدھا قرآن و سنت کو فالو کیا کرو. اور یہ بھی یاد رکھو, عقیدے میں تقلید نہیں ہے. تقلید فروعی مسائل میں ہوتی ہے, عقائد میں ہم امام ابو حنیفہ کو فالو کرتے ہیں فروعی مسائل میں. عقائد کا جو تعلق ہے نا, اس میں کسی مذہب کوئی حنفی شافی نہیں ہوتا. اس میں تو قرآن و سنت کی واضح نصوص ہیں, بس اسی کے ہم پابند ہیں.
اس میں اس سے ہٹنا نہیں ہے جو بالکل واضح واضح نصوص ہے. اس میں نہ کوئی دیوبندی ہوتا ہے نہ بریلوی ہوتا ہے نہ کوئی اہل حدیث ہوتا ہے. عقائد قرآن و سنت نے بیان کر دیے, جیسے بیان کر دیا بس ٹھیک ہے. جن عقائد کو بالکل واضح انداز میں بیان کر دیا ان کو اسی طرح فالو کرنا ہے, جن کو واضح انداز میں بیان نہیں کیا ان کے بارے میں توقف کرنا ہے. ختم. کتنا آسان مسئلہ کر دیا نا. کیا کریں, سمجھے, پولیس بلوانی پڑے گی بات سمجھانے کے لیے. کچھ عقائد پیچیدہ ہیں جس میں 2-2 3-3 رائے ہیں, تو ان کے بارے میں آپ سے سوال ہی نہیں ہوگا. تو موٹے موٹے جو اسلام کے بیسک عقائد ہیں بس اسی میں بوجھ بنو. اس کے علاوہ آپ, ایک صاحب میرے پاس آئے مناظرہ کرنے علماء دیوبند کے عقیدے کے بارے میں. میں نے کہا مجھ سے میرے عقیدے کے بارے میں مناظرہ کرو بھائی. انہوں نے کہا نہیں فلاں نے یہ لکھا ہے تو فلاں نے. میں نے کہا علماء دیوبند کے عقائد بھی صحیح ہیں, یہ نہیں کہ غلط ہے وہ, تو ہمیں اس باریکی میں جانے کی ضرورت کیا ہے. ایک عرب نے مجھ سے کہا کہ دیوبندیوں کے عقائد غلط ہیں. میں نے کہا کیوں غلط ہیں؟ اس نے کہا ایک کتاب چھپی ہے دیوبندیوں کے عقائد کے بارے میں, اس میں سب لکھا ہوا ہے وہ غلط ہے. میں نے کہا کتاب کی میں بیٹھا ہوا ہوں نا آپ کے سامنے, مجھ سے پوچھو نا کون سا عقیدہ غلط ہے مجھے بتاؤ بھائی. تو اس نے پھر مجھ سے عقیدے پوچھنا شروع کیے. یہ اس بارے میں کیا عقیدہ, میں نے بتایا تو اس کا بھی وہی عقیدہ تھا. اس بارے میں کیا عقیدہ, میں نے بتایا کہ وہ ہمارا بھی یہی ہے. تو پھر اختلاف کا ہے. میں نے کہا اختلاف کتابوں میں نہیں ہوتا. کتابوں میں جو ہے نا, کتابوں سے تو پیچید پتہ نہیں کسی کی بات کا کیا کیا مطلب نکال کے. ایک بتایا نا, ایک صاحب میرے پاس آئے کہنے لگے کہ دیوبندی قبر پرست ہوتے ہیں. میں نے کہا کیوں بھائی؟ کہہ رہے ہیں وہ فلاں کتاب کے صفحہ نمبر فلاں پہ لکھا ہوا ہے وہ قبروں پہ جانا چاہیے. میں نے کہا آج تک جاتے ہوئے دیکھا کسی کو؟ مجھے دیکھا کبھی قبر پہ جاتے ہوئے؟ اور تبلیغی جماعت والوں کو دیکھا کبھی؟ ایسا تو بہت ہے تبلیغ والے گئے جو قبر پہ سجدہ کر رہے ہیں, اس کو اٹھا کے لے آئے, سروزہ لگوا دیا. کہہ رہے وہ لکھا. میں نے کہا لکھے ہوئے کو چھوڑو, جب نظر آ رہا ہے اس کے بارے میں بتاؤ. لکھے ہوئے تو پتہ نہیں کس نے کیا لکھا, اب کس کے پاس اتنا دماغ ہے. میں نے کہا ہمارے جتنے اکابر ہیں ان کی قبروں کو جا کے دیکھ لو, آپ کو ایک بالش سے اونچی نظر نہیں آئیں گی, کوئی سجدہ کرتا ہوا کوئی طواف کرتا ہوا نظر نہیں آئے گا. تو یہ اس لیے یاد رکھو, اب علم کو پیچیدہ نہ بنایا کریں. جو تحریریں ہیں نا ان سے لوگ پتہ نہیں کیا بنا دیتے ہیں. ایک بات یاد رکھیں, جو آدمی پھنستا ہے نا اس زمانے میں وہ تحریری مناظرے پہ آتا ہے. میں ایک دفعہ طلاق کے مسئلے میں کسی عالم کے پاس گیا, وہ 3 طلاق کو ایک کہتے تھے. فتویٰ دیا تو میں نے فتویٰ دیا 3 ہو گئی ہیں. تو وہ اب وہ لوگ کنفیوز ہو گئے, وہ کہہ رہے ہیں 3 ہو گئی, وہ کہہ رہے ہیں 1 ہو گئے. تو وہ میں نے کہا مجھے لے جاؤ ان کے دارالفتہ میں لے جاؤ, ان کے بڑے مفتی صاحب سے ملوا دو. تو انہوں نے کہا ہاں آ جائیں. میں گیا جب ان کے پاس تو میں نے اس موضوع پر بات کی. میں نے کہا حضرت کوئی اس بارے میں حدیث ہو؟ انہوں نے حدیث پیش کر دی. میں نے کہا یہ حدیث کا تو یہ مطلب نہیں, یہ مطلب ہے, اور اس پہ دلیل دی. 2-3 دفعہ جب بات چیت ہوئی تو انہوں نے کہا کہ دیکھیں جو آپ کے دلائل ہیں نا لکھ کے دیں. میں نے کہا ہاں ہم لکھ کے دیں, پھر آپ اس کا جواب لکھ کے دیں, پھر ہم اس جواب کا جواب لکھ کے دیں. یہ بیٹھے ہوئے ہم فالتو کام کے لیے. کہہ رہے نہیں اس میں میری پوری تحقیق سامنے کی. میں نے کہا آپ کو پوری تحقیق تھی تو آپ نے فتویٰ دیا ہے نا. اگر آپ کو پوری تحقیق نہیں تھی تو آپ نے ایک لکھ کے فتویٰ کیسے دے دیا؟ آپ تیاری کے بغیر فتویٰ کیسے دے دیا آپ نے؟ تیاری تھی تو دیا نا آپ نے, اور تیاری نہیں تھی تو ریٹن میں کیسے فتویٰ دے دیا آپ نے؟ تو یہ یاد رکھو, جان چھڑانے کے بہانے ہوتے ہیں. ریٹن پہ آ گئے تو فلانے پہ آ گئے تو ڈمکانے پہ آ گئے. یہ مناظرے کی جو ہے نا وہ لمبے لمبے چوڑے چوڑے مناظرے کرنا. تو گل ویلے دی تے پھل موسم دا, وہ مثال ہے نا, گل ویلے دی تے پھل موسم دا. موقع کی بات کیا کریں, مختصر بات کیا کریں. تو کوئی بھی اس طرح آئے نا علماء دیوبند کے عقائد پہ بات کرے, بولے بھائی میں علماء دیوبند کی اتباع کرنے والا آدمی, مجھ سے پوچھو کون سا عقیدہ ہمارا غلط ہے, مجھ سے پوچھو. میں کتاب کے بجائے میں ان کی چلتی پھرتی ایک عقائد کا میں پرچار کر رہا ہوں, تو مجھ سے پوچھو نا کون سا. اور یہ بھی یاد رکھیں کہ ہر آدمی اپنے آپ کو جو علماء دیوبند کی طرف منسوب کرتا ہے وہ اس کا اہل نہیں ہوتا کہ اپنے آپ کو منسوب کرے. بہت سے لوگ علماء دیوبند کے نام پہ دکانیں بھی چلا رہے ہیں. سمجھ رہے نہیں بات؟ ہمارے اکابر بعض عقائد میں اتنے متشدد نہیں تھے, لیکن بعض لوگوں نے مدعی سست گواہ چست والا معاملہ کر کے اتنا تشدد پیدا کر دیا کہ اس پہ وہ کفر کے فتوے لگاتے پھرتے ہیں ایک دوسرے پہ. تو اس لیے ہم نے اپنے بزرگوں ہی سے یہ بات سنی ہے کہ عقائد کے معاملے میں زیادہ گہرائی میں مت جایا کرو. اتنا عقیدہ کافی ہے کہ اللہ کتنے اللہ, ایک اللہ. اللہ کے سوا کوئی حاجت روا مشکل کشا نہیں ہے. سمجھ میں آ رہی بات؟ اور تقدیر پر ہمارا ایمان ہے, وہ ایمان مفصل ایمان مجمل ہے نا.
ابے آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر نہیں پڑھا آپ لوگوں نے؟ بچپن میں پڑھ کے بھلایا ہوگا. پہلے تو نکاح میں دولہا کو یہ یاد کرایا جاتا تاکہ وہ اسلام قبول کرے، بعد میں اس کی شادی ہو. تو ایمان مفصل، ایمان مجمل، بس یہ کافی ہے. اس سے زیادہ کس نے کیا لکھا، کون سی تحریر میں کیا ہے، اس میں جانے کی چندہ ضرورت نہیں ہے. لوگ پھر گہرائیوں میں گھستے ہیں کہ وہ کچھ بھی پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ سے قبر میں سوال ہی نہیں ہوگا کہ علماء دیوبند کے عقائد کیا تھے اور گرین والوں کے کیا تھے، وائٹ والوں کے کیا تھے، ٹانگے چوڑی والوں کے کیا تھے، پتلی والوں کے کیا تھے. اس بارے میں قیامت کے دن آپ سے سوال نہیں ہوگا. اللہ آپ سے پوچھے گا کہ توحید کا من ربک، تمہارا رب کون ہے. تو کیا جواب دو گے؟ کسی کتاب کو دیکھو کہ میں کتاب کے صفحہ نمبر حاشیے میں فلاں حاشیے پہ لکھا ہوا ہے، کیا جواب دو گے؟ بولو بھائی. اللہ ہے. گرین والا بھی یہ جواب دے گا، وائٹ والا بھی یہ جواب دے گا، زور سے امین والا بھی. اور اگلا سوال اللہ کریں گے. اگر آپ اس جواب میں سچے ہوئے تو پھر اس بارے میں اگلا سوال نہیں ہوگا. اور اگر سچے نہیں ہوئے نا، جھوٹ موٹ بول دیا، تو اللہ کہے گا جب پالنے والا میں تھا تو پھر یا رسول اللہ مدد کیوں کہتے تھے؟ یہ تو بیان بدل رہے ہو آج. بہت مشکل ہے سمجھانا، کیا کریں یار. جب آپ کہیں گے خبر میں، جواب میں اللہ پوچھے گا نا تمہارا رب کون ہے، معبود کون ہے، تو آپ کیا کہیں گے؟ بول لو یار. میرے سامنے نہیں بول رہے، فرشتے کے سامنے کہاں سے بولو گے؟ کیا بولو گے؟ اللہ. تو اللہ پھر فرشتہ اگلا سوال کیا پوچھے گا؟ فرشتہ اگلا سوال پوچھے گا جب میں معبود تھا تو الہ کسے کہتے ہیں؟ حاجت روا اور مشکل کشا. تو فرشتہ پوچھے گا پھر یا علی مدد کیوں کہا، یا رسول اللہ مدد کیوں کہا. تو پھر وہ جواب دینا جو ہم لوگ کو دے کے خاموش ہو جاتے ہو. وہ پھر آپ پتہ کیا جواب دو گے؟ جو اس طرح کے یعنی دعوے کرتے ہیں یا رسول اللہ مدد، یا علی مدد، وہ کہیں گے کہ اے اللہ اصل تو تو ہی تھا، عطائی تھے وہ، تو نے کہ ان کو سارے اختیارات دیے ہوئے تھے، لہذا ہم ان سے بھی مانگتے تھے، تجھ سے بھی مانگتے تھے. تو اللہ کہے گا پھر اس کا مطلب یہ ہوا کہ عبادت ان کی بھی کرتے تھے اور میری بھی کرتے تھے. تو آپ کہیں گے اللہ میں تو مانگتا تھا، ان سے عبادت تھوڑی کرتا تھا. کیا خیال ہے؟ تو فرشتہ کہے گا کیا تم نے یہ نہیں پڑھا تھا ایاک نعبد و ایاک نستعین، تیری ہی عبادت کرتے ہیں، مدد صرف تجھی سے مانگتے ہیں. اور الدعاء مخ العبادہ، حدیث میں آتا ہے دعا عبادت کا مغز ہے، سب سے بڑی عبادت ہی دعا ہے. تو جب یہ کر لیا تو اب کیا رہ گیا؟ اب کیا رہ گیا کرنے کو؟ تو ان باتوں کے قبر میں اگر آپ کے پاس وہی جواب ہو جو آپ ہمیں فیس بک پہ اور ادھر یوٹیوب پہ جواب دیتے رہتے ہیں تو پھر ٹھیک ہے، لیکن قبر میں اس قسم کی شرارت چلے گی نہیں. فرشتہ کہے گا الہ کا مطلب الہی ہوتا ہے، اس کا کوئی اور مطلب نہیں ہے. اس پہ ایک چھوٹا سا چٹکلا یاد آ رہا ہے، سنا دوں. بعض لوگ قبر میں جا کے بھی جو ہے نا کوشش کرتے ہیں فرشتوں کو دائیں بائیں کریں. اس پہ ایک کیا ہوا، کہتے ہیں کہ 3 آدمی قبر میں گئے نا، اکٹھے ہی دفن ہو گئے. تو فرشتہ آیا، پوچھنے لگا کہ تمہارا نام کیا ہے؟ ایک نے بتایا کہ میرا نام ہے اخلاص خان. تو اس نے کہا اچھا پھر سورہ اخلاص سناؤ، تمہاری بخشش ہو جائے گی. اس نے سنا دی قل واللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. تمہارا نام کیا؟ اس نے کہا فاتحہ خان. چلو سورہ فاتحہ سنا دی. تیسرے کا نام تھا یاسین خان. اس نے کہا میں تو پکڑا گیا بھائی، سورہ یاسین کون سنائے گا، مجھے تو یاد نہیں ہے. تو اس سے پوچھا تمہارا نام کیا ہے؟ اس نے کہا ویسے نام تو یاسین خان ہے لیکن پیار سے کوثر خان کہتے ہیں لوگ. نام کیا ہے؟ نام تو یاسین خان ہے لیکن لوگ پیار سے کوثر خان کہتے ہیں. تو اللہ کیا سوال پوچھے گا؟ پہلا سوال من ربک. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سوال ہوگا، یہ کون ہے، یہ کون ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یا تو صورت مثالیہ پیش کی جائے گی یا کیا ہوگا، اللہ ہی بہتر جانتا ہے. تو آپ کا عقیدہ کیا ہوگا؟ خاتم النبیین، اللہ کے رسول ہیں اور آخری نبی ہیں. اس طرح بنیادی عقائد ہے. تقدیر پر ایمان ہے، عقائد کا سوال سب سے پہلے ہوگا، اور اعمال میں نماز کا سوال سب سے پہلے ہوگا. تو تقدیر پر ایمان ہے کہ سب کچھ پہلے سے لکھا ہوا ہے، جو ہو رہا ہے اسی کے حساب مطابق ہو رہا ہے. جنت ہے، جہنم ہے، اتنا کافی ہے. اس سے زیادہ آپ کو اگر نہیں بھی پتا ہو تو جتنا جاہل رہو اتنا اچھا اس زمانے میں. خام خامے پیچیدگیوں میں جا کے معلومات میں گھس کے پتہ نہیں کون کون سے عقائد مارکیٹ میں لے کر آ رہے ہیں. اللہ کا ہاتھ ہے، یہ بھی آج کل عرب میں، سعودی عرب میں بہت چل رہا ہے. ید کا مطلب کیا ہے؟ چھوڑو، یہ اللہ نے اپنے لیے ہاتھ کا لفظ استعمال کیا، ہم نہیں جانتے اس کا کیا مطلب. لہو یدن
اللہ نے کہا کہ ہاتھ ہے تو ہمیں نہیں پتا ہے اس کی کیفیت ہمیں معلوم نہیں. اللہ تعالیٰ عرش پر ہے, قرآن میں جگہ جگہ ہے. اللہ کہاں ہے؟ عرش پر ہے. اب بعض لوگ اس میں گھما پھرا کے تعویلات کر کر کے کچوبڑ بنا دیتے ہیں, یوں ہی لحاظ سے ہیں, چھوڑو بس اللہ عرش پر ہے. اب اس سے تو اللہ کے لیے جہت لازم آ رہی ہے, مکان لازم آ رہا ہے. بولے کچھ لازم نہیں آ رہا, نہیں پتا اس کا مطلب کیا. بس اللہ نے کیا دیا, عرش پر ہے. عرش پر ہے کما ہوا لائق بشانی, جیسے کہ اللہ کی شان ہے, اللہ اس حساب سے عرش پر ہے. بس اب قرآن میں آتا ہے کہ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ رات کے آخری حصے میں آسمان دنیا پہ آ جاتے ہیں. رات کے آخری حصے میں کہاں آتے ہیں اللہ؟ آسمان دنیا پہ. 7ویں آسمان سے نزول کر کے پہلے آسمان پہ آ کے پکارتے ہیں, حل من مستغفر اغفر له, کوئی ہے مجھ سے مغفرت کرنے مانگنے والا میں اس کے گناہوں کو معاف کروں. حل من مسترزق ارزق له, کوئی ہے مجھ سے رزق طلب کرنے والا میں اس کو روزی دوں. تبھی میں کہتا ہوں وظیفوں پہ زور نہ لگایا کرو, تہجد میں اٹھ کے 2 رکعت پڑھ کے اللہ سے دعا مانگ لیا کرو. کوئی گناہ اگر دن میں ہو گیا ہے, رات کو اللہ سے اٹھ کے توبہ کرو. اور بے روزگاری ہے تو رات کو اللہ سے اٹھ کے رزق مانگ لو, کیونکہ اللہ آسمان دنیا پہ آتے ہیں. اب اس میں بعض لوگ بحث پڑھتے ہیں, کیسے آتے ہیں؟ جب آسمان پہ آ کے تو عرش پہ کیا ہوتا ہے؟ بھائی وہ اللہ ہے, وہ مخلوق نہیں ہے. بس آتے ہیں, ہمیں اس کی حقیقت معلوم نہیں ہے. بعض کہتے ہیں کہ یہاں تہجد کا جو ٹائم ہے امریکہ میں تو کوئی اور ٹائم ہوتا ہے, تو وہاں کب آتے ہیں؟ بھئی یہ اللہ کی ذات ہے, اللہ کی ذات, اللہ کی ذات کی باریکیوں میں گھسنے کی اجازت نہیں ہے. نہ اس بارے میں کتابیں پڑھنے کی ضرورت ہے, نہ ایسے علماء کے بیانات سننے کی ضرورت ہے. ایک صاحب کا میرے پاس سعودی عرب سے فون آیا کہ وہ فلانے مولانا صاحب ہیں, وہ اپنے آپ کو دیوبندی کہتے ہیں, انہوں نے کہا ہے کہ اللہ عرش پر ہے تو کا مطلب یہ نہیں ہے, تو اس کا مطلب یہ ہے, تو یوں ہے, تو فلانا ہے, تو ڈمکانا ہے, تو وہ ہر جگہ موجود ہے. تو وہ کہہ رہے نہیں ہر جگہ موجود ہے. ایسے میں نے کہا آپ کو ضرورت کیا ہے پڑھنے کی؟ کہہ رہے نہیں علماء نے کتابیں لکھی ہیں. میں نے کہا لکھی ہیں تو انہی سے قبر میں وہی کتابوں کی تشریح فرشتوں کو بتا دیں گے, آپ کو کیا ضرورت ہے اس میں پڑھنے کی؟ کہہ رہے نہیں یہ تو علماء دیوبند کے عقائد. میں نے کہا آپ کو اللہ اس کے رسول اور صحابہ کے جو بنیادی عقائد ہیں نا, بس اتنا کافی ہے آپ کے لیے. علماء دیوبند بھی ان چیزوں کے پرچار کے قائل نہیں تھے. اگر کسی نے کچھ لکھ دیا تو لکھ دیا, اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ وہ اس کو جو ہے نا وہ اتنا بنیادی عقیدہ بنا کے اس پہ باقاعدہ مناظرے کیے جائیں. تو اس بارے میں کیا کرنا ہے؟ توقف. قرآن میں اللہ نے کیا فرمایا؟ والراسخون فی العلم یقولون آمنا بھی. یہ میں اپنی طرف سے نہیں یہ باتیں کہہ رہا, سورہ آل عمران کا پہلا رکوع دیکھو, اللہ فرماتے ہیں هو الذی انزل علیک الکتاب, اللہ وہ ذات ہے جس نے اے نبی آپ پر کتاب نازل کی. ہن ام الکتاب منہ آیات محکمات, اس کتاب میں کچھ آیتیں ایسی ہیں محکم ہیں, مضبوط ہیں, جن کا مطلب بالکل واضح ہے. نماز پڑھو, روزہ رکھو, زکوٰۃ دو, حج کرو, ماں باپ کی فرما برداری کرو, سود سے بچو, زنا سے دور رہو, نظر کی حفاظت کرو. یہ ساری بات, ان میں تو کوئی اختلاف نہیں ہے نا. اللہ سے سب کچھ ہوتا ہے, سارے اختیارات کس کے پاس ہیں؟ اللہ کے پاس. یہ بالکل واضح ہیں. آگے اللہ نے کیا فرمایا؟ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ, کچھ آیتیں ایسی ہیں جو متشابہات میں سے ہیں. لا يعلم تأویلہ الا اللہ, جس کا حقیقی علم صرف اور صرف اللہ کے پاس. قرآن میں آتا ہے اللہ اپنی پنڈلی ظاہر کریں گے قیامت کے دن. یہ متشابہات ہے. قرآن میں آتا ہے کہ آسمان اور زمین اللہ کے ہاتھ میں لپٹے ہوئے ہوں گے. یہ متشابہات ہیں. قرآن میں آتا ہے کہ حدیث میں آتا ہے کہ لہو عینان, اللہ کی 2 آنکھیں ہیں. لما خلقت بیدیہ, اللہ نے دونوں ہاتھوں سے آدم کو بنایا. حدیث میں آتا ہے اللہ کے دونوں ہاتھ دائیں ہیں, اللہ کا بایاں ہاتھ نہیں ہے. یہ چیزیں کیا ہیں؟ متشابہات. تو ان کے بارے میں قرآن کہتا ہے وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ, وہ لوگ جن کے دلوں میں ٹیڑھا پن ہے, کجی ہے, فتنہ پھیلانا چاہتے ہیں, پبلک کو لڑوانا چاہتے ہیں, غیر ضروری باتوں میں الجھانا چاہتے ہیں, اپنی علم کی سکہ جمانا چاہتے ہیں کہ ہمیں اتنی نالج ہے, وہ کیا کرتے ہیں؟ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ, وہ متشابہ کے پیچھے زیادہ پڑتے ہیں, محکمات کو چھوڑ دیتے ہیں. آپ ان کے بیانات میں والدین کے حقوق کم سنیں گے, توحید کا عقیدہ کم سنیں گے, سود کے خلاف کم سنیں گے. وہ زیادہ تر انہی میں کیا کرتے ہیں؟ عقائد پہ مناظرہ کرو, عقائد پہ, عقیدوں پہ الجھاتے ہیں, اور وہ عقیدے بھی پیچیدہ. فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ, فتنہ پھیلانے کے لیے اور اس کی تفسیر جاننے کے لیے. وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ, حالانکہ اس کی تفسیر حقیقت میں کون جانتا ہے؟ اللہ. آگے فرمایا وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ, جن کو اللہ نے علم میں رسوخ دیا ہے, مضبوط علم. دیکھو مضبوط علم والا تو زیادہ بولنا چاہیے نا اس کو,
لیکن ایسا نہیں ہے. علم جب مضبوط ہوتا ہے تو عالم کو پتا ہوتا ہے کس ٹاپک پر بولنا مناسب ہے اور کس ٹاپک کے بارے میں خاموشی بہتر ہے. جو کچے علم ہوتے ہیں نا وہ ہر ٹاپک ممبر پہ بیٹھ کے چھڑ دیتے ہیں. وہ خواتین میں 4 شادیوں میں بیان کر کے آ جائیں گے جا کے, ٹھیک ہے نا, اور پہلی دفعہ میں کیا کر دیں گے, اپنے بیانات پر ہمیشہ کے لیے پابندی. ایک صاحب ہے, انہوں نے مجھ سے شادیوں والا عقیدہ سیکھا کہ 4 ہوتی ہیں اسلام, خواتین میں 4 شادیوں کی تبلیغ پر بیان کر دیا. ساری خواتین بھاگ گئیں, میرے پاس آئے کارگزاری, ان کا خیال تھا کہ میں شاباش دوں گا, یہ ہوتا ہے مرد. میں نے کہا اللہ کے بندے, ابھی خواتین بھی سن رہی ہیں, بھاگ نہ جائے کہیں. میں نے کہا اللہ کے بندے, یہ خواتین میں آپ کو اس موضوع کو چھیڑنے کی کیا ضرورت تھی؟ خواتین کو تھوڑی حکم ہے کہ وہ 4 شادیاں کریں, ان کو تو تکلیف ہوتی ہے اور ہونی بھی چاہیے. جب عورت پہ سوکن آتی ہے اس کو تکلیف ہونا, یہ تو اس کی طبیعی چیز ہے. ایک صاحب نے مجھے کہا کہ آپ خواتین کو ترغیب دے کے اپنے مردوں کی دوسری شادی کرائیں. میں نے کہا اتنا بڑا بے وقوف الحمدللہ میں نہیں ہوں, اتنا بڑا پاگل نہیں ہوں کہ میں عورت کو ترغیب دوں کہ وہ اپنے میاں کی خود سے دوسری کرائے. وہ پاگل ہے, کیوں کرائے گی اپنی؟ اس کو کیا کہہ رہے, نہیں یہ تو ایمان کا اعلیٰ مقام ہے. میں نے کہا کیوں؟ اس کو کیا پتا کہ یہ دوسری کے اور پہلی میں عدل کرے گا کہ نہیں کرے گا, میرے حقوق پورے دے گا کہ نہیں دے گا. جس نے کرنی ہے اس میں کانفیڈنس ہے نہیں, وہ ڈر رہا ہے, اور جس پہ سوگن آ رہی ہے اس کو آپ جو ہے نا اس کو ترغیب دے رہے ہو. میں نے کہا اس میں دم ہے تو کر لیں, بیگم سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے, اسی سے پتا چل جائے گا کتنا دم ہے, ٹھیک ہے نا. اور اگر پوچھ کے کر رہے ہیں, ایک ہمارے دوست ہے وہ کہنے میں دوسری شادی کر رہا ہوں. میں نے کہا کیسے کہہ رہے, میں پہلے جا رہا ہوں اپنی وائف کو بتاؤں گا, اطلاع دوں گا, سسرال سے کو قائل کروں گا, اس کے بعد. میں نے کہا کر لیا آپ نے, جب آپ کی ہو جائے تو مجھے بتا دیجیے گا. اور اب تک الحمدللہ ویسے کے ویسے ہی, ایسا تھوڑی ہوتا ہے بھائی. اور اسی سے پتا چل جاتا ہے کہ اس میں رکھنے کا دم نہیں ہے. تو میں تو کہتا ہوں کہ عورت کو چاہیے اپنے میاں جب شادی کر رہا ہے تو عورت کو طبعی تکلیف ہوتی ہے, وہ ہوتی رہے اس کو اسی سے. اور وہ ظاہر ہے 2 کے بعد پھر کچھ نہ کچھ تو ہوتا ہے نا, وہ تو ہنگامہ تو ہوگا, تھوڑا بہت تو اوپر نیچے ہوگا, تو اسی سے پتا چلے گا آپ اس کو پھر برداشت کرو. یہ جہاد ہے, یہ مزے تھوڑی ہیں, جہاد ہے بھائی یہ. ہاں میں ان عورتوں کو ضرور ترغیب دیتا ہوں جن کی شادی نہیں ہوئی, یا جو کنواری ہیں یا مطلقہ ہیں, کہ بھائی کسی نالائق کی اکلوتی بیوی بننے سے بہتر ہے کسی لائق کی دوسری بن جاؤ. کیونکہ خواتین پوری زندگی گزار دیتی ہیں کسی ہم پلہ اچھے آدمی کے انتظار میں. بھائی پوری زندگی پوری جوانی برباد کرنے سے بہتر نہیں ہے کہ کسی کی دوسری بن کے جو ہے نا کم از کم شوہر کی نعمت تو حاصل کرو. ان خواتین کو میں ترغیب دیتا ہوں دوسری بیوی بن جاؤ, اس کی میں ترغیب دیتا ہوں. لیکن جو بنی ہوئی ہے اس کو یہ نہیں کہتا کہ اپنے میاؤں کی دوسری کرا دے. تو علم آدھا نقصان دہ ہے. کسی ٹاپک پر علم ہو تو انسان کو پورا علم ہونا چاہیے کہ کیا کون سی بات کہاں کہنے کی. آدھی باتیں صحت کے لیے نقصان دہ. جیسے میں نے وہ ایک دفعہ بیان کیا نا شادیوں پر, تو ایک صاحب آئے کہ یار میں بھی کر رہا ہوں, ایک بیوی میرا سر دبائے گی, ایک میرے پاؤں دبائے گی, واہ کیا زندگی. میں نے کہا پاگل ہو, وہ پاگل ہو. کہہ رہے میرے گھر میں نا بیوی جھاڑو لگاتی ہے تو برتن دھونے کے لیے اس کو فرصت نہیں ملتی, تو میں ایک دوسری شادی کرنا چاہ رہا ہوں, وہ برتن بھی دھوئے گی. میں نے کہا برتن سے وہ سر پھوڑے گی, اور یہ جو جھاڑو لگا رہی ہے یہ بیلن سے سر پھوڑے گی آپ کا بیٹھ کے, ٹھیک ہے. کہہ رہے آپ خود تو ترغیب دیتے ہیں, میں نے کہا میں اس لیے تھوڑی ترغیب دیتا ہوں کہ گھر میں ایسے محبت کا ماحول قائم ہو جائے گا. کس کے ہوا ہے, جنہوں نے 2 کیے ہیں ان کے حال جا کے دیکھ لو, وہ بیلنس میں ہی لگے رہتے ہیں. لیکن میں ان کو ترغیب دیتا ہوں بھائی کرو, ضرورت ہے, ثواب ملے گا اس میں. تو ثواب تو مشکل کاموں پہ ہی ملتا ہے نا. لڈو کھانے کا کوئی ثواب ہے اسلام میں؟ روزہ رکھنے کا ثواب ہے. تو یہ مجاہدہ ہے, جہاد ہے, اور جہاد کی نیت سے کریں, پھر انشاءاللہ اللہ کی مدد بھی ہوگی, اللہ کی طرف سے حوصلہ بھی ملے گا, سب کچھ ملے گا, ثواب بھی ملے گا, اولاد بھی ملے گی, محبت بھی ملے گی, سب کچھ ہوگا. لیکن پہلے سے یہ دماغ میں بٹھا لیں کہ مجاہدہ ہے, قربانی دینی ہے. خیر جلدی سے میں بات کو سمیٹوں.